اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 15 فروری 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں ہونے والے انتخابات سے ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں ہونے والے علاقائی پارلیمانی انتخابات میں علیحدگی پسند سبقت لے گئے۔ نتائج کے مطابق 3 بڑی علیحدگی پسند جماعتیں بارسلونا میں حکومت قائم کرتے ہوئے میڈرڈ کی مرکزی حکومت کے خلاف محاذ رائے میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ نتائج کے مطابق علیحدگی پسند جماعتوں کو 74% ووٹ حاصل ہوئے ہیں، جبکہ مرکزی حکومت کی حامی سوشلسٹ اتحاد کو 33% ووٹ ملے ہیں۔ کاتالونیا میں ایک عرصے سے وسائل کی تقسیم کے مسائل جاری ہیں اور یہ صوبہ اسپین سے علیحدگی چاہتا ہے۔ اس معاملے میں یورپی یونین اسپین کی مرکزی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بارسلونا کے میٹروپولیٹن ایریا یعنی شہری علاقے نے کاتالان الیکشن کے نتائج کو بدل کر رکھ دیا۔ 2017 کے انتخابات میں اس سیوتادان کے نارنجی رنگ کو جتایا تھا، تو اس بار 2021 میں میٹروپولیٹن ایریا نے اس کے برعکس سیوتادان کے نارنجی رنگ کو چھوڑ کر سوشلسٹ پارٹی کے سرخ رنگ کو کامیاب کروا دیا۔ سوشلسٹ پارٹی کی کاتالان قیادت میں تبدیلی بڑی مبارک ثابت ہوئی اور سابق وزیر ہیلتھ سلوادور ریہ نے زبردست کامیابی کو سمیٹا اور بارسلونا نے فیصلہ سوشلسٹ پارٹی کے حق میں سنا دیا۔ سوشلسٹ پارٹی نے ہاسپٹالت دے یوبریگت، بادالونا، سانتا کلوما دے گرامانت، کورنیا اور سانت ادریا دے بیسوس میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس کے علاوہ کاتالونیا کے شہروں سبادل اور تراسا میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ میٹروپولیٹن ایریا نے ہی ووکس پارٹی کو بھی کامیابی دلائی ہے، جبکہ پارتیدو پاپولر اور سیوتادانس کو شکست کو نمایاں کیا ہے۔ کیپٹل بارسلونا میں چوروں نے ایک دکان کو پک اپ کی ٹکر مار کر توڑا اور دکان سے کپڑے چرا لیے۔ اس دکان کا نام نینو البارس ہے۔ یہ واردات بارسلونا کے علاقے ساریا میں واقع مونتیرو میں پیش آئی۔ گاڑی کے پیچھے حصے کی ٹکر لگنے سے جیسے ہی دروازہ ٹوٹا تو 6 چوروں نے بڑی تیزی سے پک اپ گاڑی کو بھر لیا۔ چوری کی یہ واردات رات کو کرفیو کے اوقات میں ہوئی ہے۔ کاتالان شہر اولوت میں موسس دے اسکواڈرا نے پیٹرول پمپ کو لوٹنے والے اور دکان کو لوٹنے والے 20 سالہ شخص کو ایک بار سے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے ایک تمباکو کی دکان سے نقدی لوٹی اور ملازم کا فون بھی چھین لیا۔ دکان کے ملازم کے مطابق لوٹنے والے 2 افراد تھے۔ پولیس دوسرے شخص کی تلاش میں ہے۔ گرفتار ملزم مجرمانہ ریکارڈ کا حامل ہے۔ اسپین کی نیشو پولیس نے ایک 33 سالہ ہسپانوی شخص کو الیکانتے میں گرفتار کیا ہے، جو فحش تصاویر کی انٹرنیٹ ویب سائٹ پر سینکڑوں خواتین کی تصاویر اور ان کا پرسنل ڈیٹا شائع کرتا تھا اور خود کو انٹرپول کا اہلکار ظاہر کرتا تھا اور اسی بنا پر خواتین کو ملاقات کے لیے بلاتا تھا۔ ملزم خواتین کا ڈیٹا سوشل میڈیا کی ویب سائٹ سے چراتا تھا اور انہیں پھانس کر ان کی تصاویر ویب سائٹ پر شائع کرتا رہا ہے اور انہیں جسم فروشی کے لیے بھی اکساتا تھا اور دھمکی دیتا تھا کہ اگر وہ نہ مانی تو ان کی تصاویر ان کے ذاتی حلقہ احباب میں عام کر دے گا۔ ملزم نے 700 خواتین کی 1200 تصاویر کو شائع کیا ہے۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے نئی ویزا پالیسی جاری کر دی ہے، جس میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے کم مدت کے ویزا کو سیکورٹی کلیئرنس سے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ویزا پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے بیرون ملک سفارت خانوں اور مشنز کو ہدایت جاری کر دی ہیں۔ وزارت داخلہ سے جاری اعلامیہ کے مطابق غیر ملکیوں کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 3 ماہ تک کا میڈیکل ویزا درخواست کے 48 گھنٹوں میں جاری کیا جائے گا۔ قلیل المدتی یعنی کم مدت والے ویزے کے لیے سیکورٹی کلیئرنس لازمی نہیں ہوگی اور اس سے استثناء دیا گیا ہے۔ البتہ درخواست دینے والے کے حوالے سے حساس اداروں ISI، IB اور FBI کو آگاہ کیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق سیکورٹی ایجنسیوں سے کلیئرنس ملنے کے بعد ہی وزارت داخلہ 30 روز میں 1 سالہ مدت کے میڈیکل ویزا کے اجرا کی منظوری دے گی۔ 1 سالہ میڈیکل ویزا کے لیے متعلقہ ہسپتال کا لیٹر بھی لازمی قرار دیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزارت ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوارڈینیشن نے ان ہسپتالوں کی فہرست بھی فراہم کر دے گی جس سے علاج کرایا جا سکے گا۔
اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ 3 ماہ تک کے ورک ویزا کی درخواستوں پر فیصلہ 48 گھنٹوں میں ہوگا۔ 3 ماہ کے لیے جاری ابتدائی ورک ویزے میں 2 سال تک کی توسیع ہو سکے گی۔ تاہم سیکورٹی ایجنسی سے کلیئرنس کے بعد ہی وزارت داخلہ درخواست کے بارے میں فیصلہ کر سکے گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں بھیجے جانے والی ترسیلات زر یعنی ریمیٹنس مسلسل 8ویں ماہ $2 ارب سے بھی زائد رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر میں اپنے پیغام میں کہا کہ جنوری میں ترسیلات زر $2.27 ارب رہیں، جو کہ جنوری 2020 میں 19% زیادہ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک رواں مالی سال میں آنے والی ترسیلات زر گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 24% زیادہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک ریکارڈ ہے، اور ساتھ ہی سمندر پار پاکستانیوں کا بھی شکریہ ادا کیا کہ اسٹیٹ بینک کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے آئی ہیں، جس کا حجم $55 کروڑ 36 لاکھ رہا ہے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات سے $49 کروڑ 25 لاکھ کی ترسیلات زر ملک میں موصول ہوئی ہیں۔ برطانیہ سے بھیجی گئی رقوم کا حجم جنوری 2021 میں $30 کروڑ 23 لاکھ رہا ہے، جبکہ امریکہ سے $20 کروڑ 32 لاکھ موصول ہوئے۔ اسی طرح سے دیگر خلیجی ممالک سے ترسیلات زر کا حجم $27 کروڑ 12 لاکھ رہا، جبکہ یورپی ممالک سے $22 کروڑ 28 لاکھ موصول ہوئے ہیں۔ اٹلی میں سفید برف کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اٹلی کے الپائن ویلیجز میں سہارا آسیائی سرخ ریت نے سفید برف کو سرخ رنگ کا کر دیا۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ الپائن ویلیجز میں موجود برف میں ریت بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ ان کے لباس میں بھی ریت سے اٹ گئے ہیں۔ دوسری جانب اسکاٹ لینڈ میں بھی شدید سرد موسم اور برف باری کا راج ہے، جبکہ سعودی عرب کے ابہا ریجن میں برف باری کے بعد سڑکوں پہاڑوں پر پڑی برف حسین نظارہ پیش کر رہی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گریل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ یورپی یونین میں 2020 کے دوران 13 لاکھ افراد کینسر کے ہاتھوں موت کا شکار ہو گئے، جبکہ اس سال مزید 27 لاکھ افراد میں اس موذی مرض کی تشخیص کی گئی ہے، جبکہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو موجودہ مریضوں کی تعداد میں 2035 تک مزید 25% کا اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا کی مجموعی آبادی کا صرف 8واں حصہ ہے، لیکن یہاں کینسر کے مریضوں کی تعداد دنیا کی آبادی میں موجود مریضوں کی تعداد کا 1/3 ہے، جبکہ یہ موذی مرض یورپین شہریوں میں موت کی دوسری بڑی وجہ بنا ہوا ہے۔ یونان کے ایک گلوکار نے اپنے انکل کی قبر سے ڈھانچہ نکال کر اس کا گٹار بنا لیا۔ 41 سالہ گلوکار یاگو نامی کے انکل کا انتقال ایک کار حادثے میں ہو گیا تھا جب وہ 28 سال کے تھے۔ گلوکار نے اپنے انکل کو انوکھے انداز سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنے انکل کے جسمانی ڈھانچے سے الیکٹرک گٹار بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور اب وہ اسی کے ذریعے سے گانا گاتا ہے۔ جاپان کا شمار برسوں تک دنیا کے ان ممالک میں ہوتا رہا ہے جہاں خودکشیوں کی شرح بہت زیادہ تھی، تاہم 2010 سے اس شرح میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اب کرونا بحران نے اس صورتحال کو پھر سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ خاص طور پر بہت سے نوجوان خواتین زندگی سے بیزار ہو کر خودکشیاں کر رہی ہیں۔ جاپان میں پرمزدگی کا شکار ہونے والے افراد کے لیے گزشتہ سال یعنی 2020 بیان خواب سے کم ثابت نہ ہوا۔ مسائل کا شکار ہو کر خودکشی کرنے والی صرف خواتین کی تعداد 885 رہی۔ اس ملک کے سب سے بڑے معاشی تحقیقاتی ادارے نومور ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق گزشتہ سال صرف دسمبر میں قریب 9 لاکھ جز وقتی یا پارٹ ٹائم کام کرنے والی خواتین عملی طور پر بے روزگار ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ یا تو ان کے اوقات کار کم ہو کر آدھے رہ گئے تھے، یا ان کو تلافی کے طور پر معاوضوں کی ادائیگی بھی نہیں کی گئی تھی۔
شمال مشرقی جاپان میں زلزلے کے شدید جھٹکوں کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے اور متاثرہ علاقوں میں املاک کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ مقامی میڈیا کے مطابق اب تک کم از کم 120 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سپر ایکسپریس ٹرین سروس حفاظتی وجوہات کی بنا پر معطل کر دی گئی ہے۔ ریکٹر سکیل پر اس زلزلے کی شدت 7.3 ریکارڈ کی گئی تھی۔ جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں بھی کئی منٹوں تک زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے جاتے رہے تھے۔ پاکستانی طالبہ زارا نعیم کو دسمبر 2020 میں ہونے والے ACCA ایسوسی ایشین آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹس کے امتحان میں سب سے زیادہ نمبر لینے پر گلوبل پرائز ونر قرار دیا گیا ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کے اسکان سکولز آف اکاؤنٹنسی کی طالبہ زارا نعیم نے فائنانشیل رپورٹنگ کے امتحان میں ACCA کے تمام طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ خیال رہے کہ اکاؤنٹنسی کے شعبے میں ACCA کی تعلیم کو عالمی معیار کے مطابق تصور کیا جاتا ہے اور دنیا کے 179 ممالک میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو فخر ہے کہ زارا نعیم کو ACCA میں سب سے زیادہ نمبر لینے پر گلوبل پرائز ونر قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان نے تیسرے اور آخری T20 میچ میں جنوبی افریقہ کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی پاکستان 100 T20 میچ جیتنے والی دنیا کی پہلی کرکٹ ٹیم بن گئی۔ محمد نواز مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا، جبکہ وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کو بہترین کارکردگی دکھانے پر سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اب تک 163 T20 میچز کھیلے ہیں، جس میں سے وہ 100 میچز جیت چکی ہے، جبکہ 58 میچوں میں اسے شکست ہوئی ہے۔ 3 میچز ٹائی ہوئے ہیں، جبکہ 2 میچز ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئے۔ پاکستانی ٹیم کی کامیابی کا ریشو 62.57% رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں اور اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین محترم، ہمارے فیس بک پیج BBC اپڈیٹ TV کو بھی جو ہے وہ لائک کرنا مت بھولیے اور جو ہے اس کو بھی لائک کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دنیا جس وبا سے دوچار ہے اس سے نجات دے، اور تمام انسانوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر نئی خبروں اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔